بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ 1432 ہجری کے عشرہ محرم کی 7ویں تقریر آپ حضرات میٹرو ون ٹی وی کی جانب سے سماعت فرما رہے ہیں۔ اور مسلسل ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ علم زندگی ہے، علم روشنی ہے۔ ظاہر ہے کہ خالق کائنات اس دنیا کو خلق کرنے والا اور اشرف المخلوقات کا خطاب دے کر انسانوں کو اس زمین کا مالک بنا کر چاہتا یہ تھا کہ ان کو علم بھی عطا کیا جائے، یہ جاہل نہ رہے۔ اس لیے اللہ نے ہدایتوں کا سلسلہ کبھی موقوف نہیں کیا۔ انبیاء کی تعداد ہم بہت آسانی سے بتا دیتے ہیں، 1,24,000۔ چونکہ گنتی سنانے میں دیر نہیں لگتی، لیکن صدیوں صدیوں میں جب یہ آئے ہوں گے پیغمبر اور اپنی پوری زندگیاں گزاری ہوں گی انسانوں کو سکھانے میں، مشکل یہ ہو گئی کہ جو سکھانے آ رہے تھے اور علم دینے آ رہے تھے ان کے لیے بڑی دقتیں اور پریشانیاں ہو گئیں اور ان کو پتھر کھانے پڑے۔ یعنی جن کے لیے بھیجا گیا ہے کہ ان کے پاس جاؤ اور ان کو سکھاؤ، ان کو بتاؤ، ان کو علم عطا کرو، ان کی جہالتوں کو مٹاؤ، جہل کے اندھیروں کو دور کرو، علم کی روشنی پھیلاؤ، تو وہ یہی کہتے تھے ہم تمہاری نہیں سنیں گے، ہم کچھ نہیں سمجھیں گے، اور زیادہ تم اگر اصرار کرو گے تو ہم تمہیں بہت پتھر ماریں گے۔ پورا کلام پاک پڑھ جائیے، پورا قرآن سورہ یاسین پڑھ لیجیے کہ ایک قریے میں 2 نبی پہنچے، اور جب انہوں نے پیغام الہی سنایا تو تمام قریے کے لوگ نکل آئے اور کہا کہ جاؤ یہاں سے۔ سورہ یاسین سبھی کو یاد ہے اور سب پڑھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اگر غور سے آپ ترجمہ پڑھیں تو اس میں 2 انبیاء کا ذکر ہے کہ جو ایک قریے میں پہنچے، ان کا تم یہاں سے جاؤ ورنہ اتنے پتھر ماریں گے ہم تمہیں، اتنے پتھر، پورے قریے نے کہا، پوری آبادی نے کہا، تمہاری ایڑی پہ ماریں گے، تمہاری پنڈلی پہ ماریں گے، تمہارے منہ پہ ماریں گے، تمہارے پشت پہ۔ چلے کافی تھا کہ بھائی کہہ دیا کہ ہم تمہیں پتھر ماریں گے، اور پتھر مارے، اور کوئی نبی ایسا نہیں ہے
کہ جس نے پتھر نہ کھائے ہوں، لیکن اپنے فریضے کو ہر نبی نے ادا کیا۔ حضرت نوح پوری زندگی پتھروں میں دب جاتے تھے، اتنے پتھر مارے جاتے تھے۔ آہستہ آہستہ زمانہ ترقی کر رہا تھا، جیسے جیسے صدیاں گزر رہی تھیں، کم از کم یہ پتھر بازی کم ہو جاتی، مگر جتنے پتھر 10,000 برس پہلے نوح پہ برسے تھے اتنے ہی خاتم پہ مکے میں برس، اور آدم سے لے کر خاتم تک پیغام ہر نبی کا ایک ہی ہے، اور ان کا غصہ اسی ایک بات پر آتا ہے، اور وہ کیا؟ صرف ہر نبی یہ کہنے آتا تھا اللہ ایک ہے۔ بھائی یہاں سے گفتگو شروع ہوتی تھی، یہی نوح نے کہا تھا، یہی خاتم نے کہا، یہی سرکار رسالت نے کہا، یہی ختم مرتبت نے کہا اللہ ایک ہے۔ وہ پتھر برسنے لگے، اس لیے کہ سب اپنے اپنے پسند کے خدا لیے ہوئے بیٹھے، تو اپنی پسند کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ یہ ہے ضد، یہ ہے ضد۔ تو علم پہنچانے میں علم پہنچانے والے کو پتھر کھانا پڑتے ہیں، تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے۔ میں اس کو سرکار دو عالم کا بہت بڑا معجزہ کہتا ہوں کہ وہ پتھر بازی جو حضرت نوح کے دور سے شروع ہوئی تھی اور مکے میں زور و شور سے ہوئی، سرکار نے اسے رکوا دیا یہ کہہ کر میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ صدیوں سے جو پتھر چل رہے تھے وہ پتھر بازی رک گئی، اور جب علی نے مسند علم بچھائی تو پھر اب پتھر نہیں برسے، اب پتھر نہیں۔ اس کے معنی کہ علم اپنی حسین شکل حقیقی میں آیا جب علی نے کہا سلونی، پوچھو مجھ سے، پوچھو کیوں ایسا کیوں ہوا؟ یہ علم کا ارتقا تھا، یہ علم کا ارتقا تھا۔ اب پتہ چلا انسانوں کو کہ ہاں علم میں زندگی ہے، علم میں زندگی ہے۔ وہ جی گئے جن کے پاس علم تھا، گویا مفہوم واضح ہوا دروازے کا، دروازے کا مفہوم واضح ہوا۔ دنیا کی بہت مشہور اور بڑی بڑی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں ورلڈ میں، جو لقدق میلوں میں پھیلی ہوئی ہیں، تقریباً اس میں سے آدھی سے زیادہ میں نے دیکھی، خود جا کر میں نے دیکھی۔ آکسفورڈ لے لیں آپ، کیمبرج لے لیں، سب پوری گھومی ہے میں۔ ہارورڈ یونیورسٹی لے لیں امریکہ بوسٹن میں، پرنسٹن لے لیں نیو جرسی کے قریب پرنسٹن شہر ہے اور وہاں کی یونیورسٹی پرنسٹن۔ لیکن میں نے، آپ یقین کیجئے کہ دل خوش ہو جاتا ہے، کیا سجایا ہے، کیا سبزہ ہے، کیا پھول ہیں، رک رک کے دیکھنے کو دل چاہتا ہے، ایک ایک لان، ایک ایک شعبہ، ایک ایک ڈپارٹمنٹ۔ لیکن عمارت ایسی
کہ دل خوش ہو علم کی قدردانی دیکھ کر، لیکن ایک خاص بات جو میں نے دیکھی ان یونیورسٹیز میں کہ یونیورسٹی کا دروازہ اتنا شاندار بنایا ہے کہ جب داخل ہوتا ہے کوئی تو سوچتا ہے جب دروازہ ایسا ہے تو یونیورسٹی کیسی ہو۔ جب دروازے اتنے خوبصورت تو اندر جائیں گے تو اندر کیا عالم، اور پھر طلباء کی چہل پہل، علم سے رغبت چاروں طرف، یعنی شہر پورا یونیورسٹی ہے، ہر طرف آپ کو طالب علم نظر آئے۔ کاش ہم نے بہت سی چیزوں میں مغرب کی نقل کی، خصوصاً جن جن چیزوں سے محروم تھے، خواہش تھی یہ آ جائے۔ سب سے زیادہ جس پہ ہم نے زور دیا کہ مغرب اس میں بہت آگے ہے، ہم بھی ویسے ہو جائیں، وہ ہے میڈیا۔ طرح طرح کے چینل ہوں، طرح طرح کے پروگرام ہوں، رنگ برنگے پروگرام ہوں، ہم چینل بدل بدل کے دیکھیں۔ آ گئے سینکڑوں، آ گئے، ایک آج کھلا کل بند ہو گیا، کل کھلا پرسوں بند ہو گیا، تعداد بڑھتی بھی رہتی گھٹتی بھی رہتی۔ بجلی ہو یا نہ ہو چینل تو ہیں، روشنی ہو یا نہ ہو چینل تو ہیں، طرح طرح کے ٹیلی ویژن اسٹیشن تو ہیں، رنگین تصویریں تو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ کاش، یہ تو ایک مثال دی، جیسے اور چیزوں میں ہم نے نقل کی، ہم ان کے علمی کارناموں میں بھی نقل کرتے، ہم ایسی یونیورسٹیز بھی بناتے، ہم ایسے کالج بھی بناتے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر کے لوگ یہاں پڑھنے آتے، یہاں والے باہر کیوں جاتے؟ لیکن ہم ایجوکیشن میں سب سے پیچھے ہیں۔ پاکستان ہمارا ملک سب سے پیچھے ہے دنیا میں ایجوکیشن میں۔ چینل کھول لیے، لیکن پروگرام اکثریت کے ساتھ کیا ہوتے ہیں؟ سیاسی افراد کے جھگڑے چینل پہ نپٹائے جاتے ہیں، یہ ہے موضوع۔ اب وہ 10 سال کے بچے کا اس سے کیا تعلق؟ 5 سال کے بچے کا اس سے کیا تعلق؟ ایک جوان کا اس سے کیا تعلق؟ اب بھئی آپ کے مسئلے ہیں، اسمبلی کے مسئلے ہیں، یہ سارے آپ کے قومی مسئلے ہیں، ان کو یہاں بیٹھ کے، اور پھر سب کے چہرے دیکھیے، سب کا غصہ دیکھیے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ کس چیز پہ بحث ہو۔ جب میرے سمجھ میں بڈھے کے نہیں آتا تو جوانوں کے کیا سمجھ میں آتا ہوگا؟ کہ پتہ نہیں کس بات پہ بحث ہو رہی ہے، کیا موضوع ہے اور کاہے پہ لڑائی ہو رہی، سمجھ میں کچھ نہیں آتا، وہ لڑائی ہو رہی۔ کھولتے جائیے باری باری اور سب پہ دیکھتے جائیے، جتنے ٹیلی ویژن ہیں، لڑائی ہو رہی، لڑائی ہو رہی، لڑائی ہو رہی، جھگڑا ہو رہا ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، جھگڑا ہو رہا ہے۔ تو اس کا نفسیاتی اثر کیا پڑ رہا ہے؟ میڈیا اس لیے نہیں ہے، میڈیا استعمال کیجئے اپنے ملک کے بچوں اور جوانوں کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے، علم کے پروگرام کریں، علوم کو آگے بڑھائیں، اور یہ سوچ کے بیٹھ جانا کہ سارا علم ہمارے پاس ہے، یہ آپ کا خواب و خیال ہے۔ دیکھیے ایک مثال دے رہا ہوں میں، مثلا میرے کتب خانے میں 50,000 کتابیں ہیں، وہ ساری کی ساری کتابیں فرض کیجئے اسلام پر ہیں، اور فرض کیجئے، فرض کر رہے ہیں، مطلب ایک مثال دے رہے ہیں، اور وہ 50,000 کتابیں ہم نے پڑھ لی اسلام پہ، سب پڑھ لی، تو ہم جان گئے کہ بھئی 50,000 کتابوں میں
یہ جو اسلامی علوم ہیں وہ یہ ہیں. لیکن ہم ایک عیسائی کے پاس گئے، 50,000 اس کے پاس اپنے مذہب کی. پھر ہم حضرت موسیٰ کی قوم کے پاس گئے، پتہ چلا اس کے یہاں بھی کوئی ایک ایسا آدمی جس کے پاس 50,000 کتابیں، موسوی مذہب پر اس کی. ہم ایک اہل حنوت کے یہاں گئے، 50,000 اس کے پاس اپنی قدیم عقائد پر اس کے پاس کتابیں. تو نہ اس کی 50,000 پڑھی، نہ اس کی 50,000 پڑھی، نہ اس کی 50,000. اب ہم اس سے بحث کیا کریں؟ اپنی 50,000 پڑھ کے اسے کیا سمجھائیں گے؟ نہیں سمجھے؟ تو ایک علم کو سمجھانے کے لیے جس سے بات کرنی ہے، اگر اپنی 50,000 پڑھی ہیں تو اس کی بھی 50,000 پڑھی ہونی چاہیے، تب آپ کو بات کرنے کا حق ہے. آپ نے سمجھانا شروع کیا اللہ ایک ہے، اس نے کہا ایک ہے. اب بات آگے بڑھی. اس نے اگر پوچھ لیا جس اللہ کو تم منوانا چاہ رہے ہو وہ ظالم ہے یا عادل؟ خیر و شر دونوں اس کی طرف سے ہیں یا کوئی ایک چیز اس کی طرف سے ہے؟ تو اب آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ انجیل میں کیا ہے. یعنی خیر و شر دونوں اس کی طرف سے ہیں یا نہیں؟ جب تک آپ کو یہ معلوم نہ ہو تب تک آپ اسے بات کیسے سمجھائیں گے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اپنی زبان بھی پڑھو اور دوسروں کی زبان بھی پڑھو. اور قرآن اٹھا کے پڑھ لیجئے. اللہ نے کہا ہم نے تم کو رنگ و نسل میں تقسیم کر دیا. یہ تقسیم آپ کی نہیں ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے. اور آگے اللہ نے کہا صرف اس لیے ہم نے تمہیں تمہاری زبانیں الگ الگ قرار دیں، تمہارا رنگ الگ الگ قرار دیا، قومیت الگ قرار دی تاکہ پہچانے جاؤ. یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، تاریخ نہیں، یہ قرآن ہے. تاکہ تم پہچانے جاؤ. ہم نے تقسیم کیا تو اس تقسیم کو آپ کو ماننا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ کی تقسیم ہے، آپ کی نہیں ہے. اچھا اللہ نے تقسیم کر دیا، جھگڑا نہیں، اس لیے کہ اللہ نے قومیں بنائی، ملک اللہ کے بنائے ہیں، نسلیں اللہ کی بنائی ہیں. آپ یہ جھگڑا نہیں کر سکتے ہم گورے ہیں سب گورے ہو جائیں، ہم کالے ہیں سب کالے ہو جائیں. جسے اللہ نے کالا بنایا ہے وہ کالا رہے. آپ حبشی سے ہی نہیں کہہ سکتے تم گورے ہو جاؤ، کیوں ہو جائے؟ اللہ نے اسے کالا بنایا. آپ کسی سے زبان پہ نہیں لڑ سکتے، جس کی جو زبان ہے وہ ہے. لڑائی نہیں بلکہ علم یہ کہتا ہے کہ جھگڑوں کو ختم کرو. جب تم اس کی زبان سیکھو گے وہ تمہاری زبان سیکھے گا، پھر بات کرنے میں آسانی ہوگی، پھر بات کرنے. اور آپ یہ بھی نہیں اس کے ملک میں جا کے کہہ سکتے کہ ہمارا کلچر تو یہ ہے. ہوگا. اب جہاں آپ رہ رہے ہیں وہ ان کا کلچر ہے، وہ ان کی تہذیب ہے، وہ ان کا تمدن ہے. آپ کو تو اسی طرح رہنا ہے اور رہنا پڑتا ہے، رہنا پڑتا ہے. دیکھیں نا عیسائی عورتیں آتی ہیں. ابھی آپ کمپیوٹر کھولیے، ویب سائٹ آپ دیکھیے، برطانیہ کے پرانے، اس سے پہلے جو وزیر اعظم تھے ٹونی بلیئر، ان کی بیوی کی بہن، ان کی پوری ویب سائٹ. وہ پہلی بار قم گئی تو جاتے ہی انہوں نے چادر اوڑھی، خود بتایا انہوں نے، اور چادر اوڑھ کے گئیں اور کہنے کہ ایسا روب و دبدبا پیدا ہوا شہزادی کا مزار دیکھ کر کہ میں مسلمان ہو گئی. اور پوری ویب سائٹ پڑھیے، پوری قوم کی تصویریں دی ہیں، روزے کے مینار ہیں، سب کچھ بتایا کہ کیا دبدبا ہے اس روزے پر، کیا دبدبا ہے.
اور یہ تو میں قدیم زمانے سے جب سے میں نے زیارت کی معصوم محکوم کی تو میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے علماء نے جو کچھ لکھا ہے کہ اس بارگاہ میں جا کے بڑے بڑے عالم جن کے سروں پر علوم کا بوجھ ہے وہ بھی وہاں جا کے جھک جاتے ہیں اس بارگاہ میں. تو 8ویں نسل میں یہ بیٹی محمد کی ہے تو جو محمد کی خود بیٹی تھی اس کا کیا کہ جب فاطمہ آتی تھی تو محمد اٹھ جاتے تھے. ترمذی شریف مشہور کتاب ہے ہماری ترمذی شریف حدیثوں کی، اور اس میں لکھا ہے کہ جب جناب فاطمہ تشریف لاتی تھی تو پیغمبر اعظم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے فاطمہ کی تعظیم کے لیے. اور روایت یہاں پر ختم نہیں ہے ترمذی شریف کی، بلکہ آگے لکھا کہ جہاں بیٹھے ہوتے تھے وہاں فاطمہ کو بٹھا دیتے تھے اور خود کھڑے رہتے تھے. تو پیغام کیا دیا؟ پیغام کیا دیا؟ پیغام یہ دیا کہ اسلام میں عورت کا احترام کیا ہے، عورت کی عظمت کو بڑھا دیا، عورت کی عظمت کو بڑھا دیا یہ کہہ کر ام ابیہا، تاکہ ماں کا رتبہ بڑھ جائے. 1400 برس پہلے نبی نے بیٹی کو خطاب دیا ام ابیہا، جو اپنے باپ کی مثل ماں ہے. تو آج اگر مدر ڈے ہوتا ہے تو کمال کیا ہے. یہ تو سب اسلام کے پیغامات علم بنا کر پیش کیا تاکہ جتنی قومیں اور نسلیں ہیں تو اس میں زبان کا مسئلہ نہیں ہے. جب سرکار دو عالم کا پیغام دنیا دیکھے تو عیسائیوں کے پاس مثال مریم کی تھی، یہودیوں کے پاس جناب آسیہ کی مثال ہے، ہندوؤں کے پاس جناب سیتا کی مثال ہے. پیغمبر چاہتے تھے قیامت تک اسلام افضل رہے، اس لیے پکار کر کہا کہ اسلام میں 4 عورتیں افضل ہیں. کہیں دور نہ جائیے، تمام حدیثوں کی کتابوں میں ڈھونڈیں گے یہ حدیث سرکار کی مل جائے گی. لیکن بہشتی زیور عملیات کی مشہور کتاب ہے، زندگی گزارنے کے طریقے لکھے ہیں اس میں، اخلاقی کتاب. اس میں خواتین کا جو چیپٹر ہے بہشتی زیور میں، تھانوی صاحب نے اس کو یہاں سے شروع کیا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ دنیا میں 4 عورتیں افضل ہیں، اور چاروں کے نام پیغمبر نے بتائے. ایک جناب آسیہ، ایک جناب مریم، ایک جناب خدیجہ، ایک جناب سیدہ. اور پھر نبی نے کہا ان 4 میں میری بیٹی فاطمہ سب سے افضل. ان 4 میں آسیہ، مریم اور خدیجہ، سیدہ ان سے افضل. حدیث موجود ہے، بات ہے علم کی. علم روشنی ہے، اندھیرا نہیں ہے. علم کسی کو اندھیرے میں نہیں رکھتا، روشنی روشنی. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ 1,24,000 جو انبیاء آئے تو کیا صرف عرب میں مشہور تھے؟ نہیں، اپنے اپنے عہد میں. آج آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا آدمی کہاں تک مشہور ہو جاتا ہے. ذرائع ابلاغ پہلے کچھ اور تھے، اب کچھ اور ہیں. اگر پوری دنیا میں ایک مشہور نکلتا تھا، کیا مجال جو دوسرا ملک والا، گاؤں والا، شہر والا، دوسری قوم والا اس کو نہ جانے؟ یہ بات آپ کو پتا کیوں نہیں چل پاتی؟ کہتے تو ہیں نا آپ سب آدم کی اولاد ہیں. تو عیسائی آدم کو کیا کہتے ہیں؟ یہودی آدم کو کیا کہتے ہیں؟ ہندو آدم کو کیا کہتے ہیں؟
جب سب ہیں تو سب اپنے اب و جد کو نہیں پہچانتے ہوں گے. اچھا حضرت آدم کیا صرف آپ کے دادا ہیں؟ صرف آپ کے باپ ہیں؟ ہو سکتا ہے بھائی، آپ اگر دعویٰ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے. اسی نسل میں حضرت نوح بھی. تو یہ ہوا کیا؟ آپ کو کیوں نہیں پتا چلا؟ طوفان نوح آیا تو قرآن تو کہتا پوری دنیا میں آیا تھا، تو اس کے آثار ہر جگہ ملے ہوں گے. کیا نوح کو صرف عراق والے جانتے تھے؟ کیا حضرت ابراہیم کو صرف عراق اور شام اور عرب والے جانتے تھے؟ نہیں، اس عہد کے مطابق دنیا میں جہاں جہاں انسان آباد تھے، یہ مشہور اللہ کی بھیجی ہستیاں ہر جگہ مشہور تھیں. چونکہ ہزاروں برس گزر گئے، اب آپ پوچھتے پھریے سب سے، تمام قوموں کے پاس جائیے اور کہیے حضرت نوح کو جانتے ہو؟ کہے گا نہیں، حالانکہ جانتا ہے. آپ اسے پوچھیں حضرت ابراہیم کو جانتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ ہم جانتے ہیں. وجہ میں آپ کو بتا دوں، اس لیے کہ زبان، کلچر، تہذیب، آپ جب دوسری جگہ داخل ہوں گے، دوسری ثقافتی سرحد میں، تو وہ اپنے زبان کے مطابق آپ کے لفظوں کو لے گا. یہ اس کا تلفظ ہے. نوح مشہور تھے، لیکن جہاں جہاں مشہور ہوئے ہر قوم میں نام بدلتا گیا. ٹھہریے، نام بدلتا گیا. ہندوستان والے حضرت نوح کو جانتے تھے، اس لیے کہ نوح نام نہیں ہے، نام تو عبدالشکور ہے. نوح نام اس لیے پڑا کہ اتنا نوحہ کیا، اتنے نوحے پڑھے، اتنے نوحے پڑھے. نوحہ کرنے والا، نوحہ کرنے والا، نوحہ کرنے والا، اس کو کہتے ہیں نوح، یعنی رونے والا. تو جو روتا ہے بھائی اس کا نام پڑ ہی جاتا ہے، یہ رونے والا، یہ رونے والا. جو زیادہ روئے گا اس کا نام پڑ جائے گا رونے والا. نوح 900 سال روئے، نوح نام پڑ گیا. لیکن ہندوستان میں جب آپ تلاش کریں گے ان کی پرانی کتابوں میں، ہندوؤں کی کتابوں میں، تو پتہ چلے گا نوح کا نام منو ہے. منو، نوح. اب یہ واو جو ہے نوح کا واو ہے، اور وہاں منو، نون سے پہلے میم لگ گیا. اس نے اپنے کلچر کے مطابق نام لیا. ابراہیم پورے دنیا میں مشہور تھے، لیکن جب آپ تلاش کریں گے، آپ نے کہا ابراہیم، عیسائیوں نے کہا ابراہم، ہندو نے کہا برہما. کلچر کے مطابق نام بدل گیا. تو جب آپ نام سنتے ہیں تو پریشان نہ ہو کہ ایک ہستی کے 1000 نام کیسے ہو جاتے ہیں. ہر ایک کے نہیں 1000 نام ہوتے. یہ جو اللہ کے اتنے نام ہیں، کیوں؟ اللہ نے کہا ہم نے زبانیں عطا کی، جس جس زبان میں توحید کا پیغام پہنچا اس نے اللہ کو اس طرح پکارا. توحید میں کیا جھگڑا ہے؟ اب سن لیجئے، جہاں جہاں محمد کا نام پہنچا، ہر زبان، ہر قوم نے اپنے مطابق نام لیا. اس لیے 1000 نام پیغمبر کے ہیں. جہاں جہاں علی کا نام پہنچا، قوم نے اپنے مطابق. کسی قوم میں علی کا نام علی ہے، اور کسی قوم میں ایلیا ہے، اور کسی قوم میں شنشب ہے، اور کسی قوم میں ایلی ہے. اسی طرح سرکار دو عالم کے مختلف، قرآن نے خود ہی بتا دیا کہ بھئی انجیل میں ان کا نام احمد لکھا ہے، احمد لکھا ہے. تو مختلف قوموں نے اپنے زمان کے مطابق، اپنے کلچر کے مطابق، اپنی تہذیب کے مطابق ان کو مانا. آپ نہیں جانتے. جب کوئی بڑی شخصیت جو زمانے پہ چھا جائے،
تو اس میں آپ یہ لڑ نہیں سکتے. تم اس طرح کیوں مان رہے ہو؟ بھائی جیسے اس کی زبان ہے، جیسے اس کا کلچر ہے. اب کہنا یہ تھا کربلا کا واقعہ جہاں جہاں پہنچا، آپ کیا سمجھتے ہیں حسین کا نام صرف عرب میں، کائنات میں پھیل گیا؟ لیکن پتہ اس لیے نہیں چل پاتا کہ سب کا علم محدود ہے، وقت ہے نہیں. لیکن کمپیوٹر آنے کے بعد اگر کمپیوٹر آتا ہے تو بہت آسان ہے. ویب سائٹ کھولتے جائیں آپ کو پتہ چلتا جائے گا حسین کہاں کہاں ہے، حسین کہاں کہاں ہے. تو اب آپ کے لیے تو گھبراہٹ ہو جائے گی. آپ اگر لنکا چلے گئے اور وہاں آپ نے حسین کا جلوس دیکھا تو آپ اچنبھے میں پڑ جائیں گے. ہم تو اس طرح مناتے ہیں، یہ تو اس طرح منا رہے ہیں. تو کیا آپ وہاں جھگڑا کرو گے؟ آپ بنگلہ دیش میں جاؤ گے تو آپ تو یہاں اپنا قصیدہ خوانی، نوحہ خوانی اور نعت خوانی اردو میں کرتے ہو، وہ بنگلہ میں کر رہے ہیں. تو جو ان کا تلفظ ہوگا اس طرح امام حسین کا نام لیں گے. بھائی آپ کہتے ہو حسن حسین، بنگلہ زبان میں آپ جب سنو گے حسنہ حسنہ کہتے ہیں. آپ اسے جھگڑا کرو گے تلفظ صحیح کرو؟ نہیں، کلچر ہے، اس کی زبان ہے، اس کی تہذیب ہے. تو اپنے کلچر کے مطابق آپ نے واقعہ کربلا کو لیا. 2000 زبانوں میں میرے پاس حسین کے مرثیے موجود ہیں. تو آج سے 200 برس پہلے برطانیہ کے حاکم نے، ملکہ وکٹوریہ نے ایک آدمی کو مقرر کیا اور کہا بھائی جب سے انگریز گئے ہیں ہندوستان میں تو وہاں کے کلچر میں جو انگریز ہیں وہ مل کر ان کی زبان کے الفاظ لے کر اپنی زبان میں شامل کر رہے ہیں. یہ ہوتا ہے، یہ ہو جاتا ہے. آپ کہیں بھی جائیے، آپ کی اردو میں کتنی زبانوں کے لفظ ہیں؟ اس لیے کہ کلچر سے کلچر جب ملتے ہیں تو زبانوں کا سنگم ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ بھئی ایک رائٹر کو اس نے انتخاب کیا اور کہا کہ تم وہ الفاظ جو اردو کے انگریز بولنے لگے وہ نوٹ کر کے دیو، اس پہ بناؤ ایک کتاب. اس زمانے میں انگریزوں کا مرکز کلکتہ تھا، وہیں سے شروع ہوئی ایسٹ انڈیا کمپنی. انگریزوں نے اپنی سلطنت وہیں سے پھیلائی، کمپنی وہاں بنائی تھی. وہ وہاں پہنچا کلکتہ، ایک ہوٹل میں ٹھہرا. ایک دن رات کو اس نے ہوٹل سے دیکھا کہ کچھ شور ہو رہا ہے. نیچے اتر کے آیا، اس نے دیکھا بہت سے جوان لڑکے اسی کی قوم کے انگریز ننگے پیر چلے جا رہے، سینے پہ ہاتھ مارتے ہوئے اور کچھ کہہ رہے ہیں زبان میں. قریب گیا کہ سنے کیا کہتے ہیں. تو جب قریب گیا تو وہ سب مل کے کہہ رہے تھے ہابسن جابسن، ہابسن جابسن، ہابسن جابسن. تو اسے پوچھا کہ یہ کیا کہتے ہیں. تو لوگوں نے بتایا کہ یہ شب عاشور ہے، آج 10 محرم کو حسین کی یاد منائی جاتی ہے اور یہ جلوس نکال رہے ہیں حسین کا. تو نبی کے 2 نواسے تھے، ایک کا نام حسن تھا، ایک کا نام حسین تھا. تو یہ اپنے تلفظ کے مطابق حسن حسین کہہ رہے ہیں، ہابسن اینڈ جابسن. بھائی وہ گیا اوپر، اس نے جو لفظ جمع کیے تھے، لغت پوری بنا لی تھی. اس کتاب کے پہلے صفحے پر لکھا اس نے کہ اس کتاب کا نام میں ہابسن اینڈ جابسن رکھتا ہوں. کتاب کا نام ہابسن جابسن لکھ کر نیچے بریکٹ میں ہابسن کے نیچے لکھا حسن انگلش میں جابسن کے نیچے لکھا حسین. اور کتاب تقریباً 800 صفحے کی ہے. کیمبرج سے چھپ چکی، آکسفورڈ سے چھپ چکی، دہلی سے چھپ چکی، انگلینڈ سے چھپ چکی.
یہاں بھی بازار میں ملتی ہے. اور ایک نسخہ انجمن ترقی اردو کراچی میں اردو کالج میں موجود ہے. جا کے لائبریری میں دیکھ لیجئے. وہاں نہ ملے تو ہمارے پاس آ کے دیکھ لیجئے. تو اب چونکہ اس کتاب کا مرکزی خیال حسین بنے تو اس کو ہوئی فکر اور اس نے ریسرچ شروع کی. حسین کون؟ جب ایچ میں حسین کا نام آیا تو اس نے پوری دنیا کا سفر کیا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ حسین کہاں کہاں کس قوم میں. کہاں کہاں ہے اس. اور اس نے ہر ملک کے تلفظ کے ساتھ لکھا کہ اس قوم میں حسین کس طرح کہا جاتا ہے, فلاں زبان میں حسین کا تلفظ کیا ہے اور اس کی ڈیٹیل. اور اس کے بعد آپ اس کتاب کو پڑھ لیجئے. پھر تو وہ حسین حسین کرتا ہوا سب کچھ معلوم کرتا ہوا آگے بڑھا. اسے پتا چلا کہ حسین کے نام پہ امام باڑہ بھی ہوتا ہے, مجلس بھی ہوتی ہے, ماتم بھی ہوتا ہے, ذکر بھی ہوتا ہے, نوحہ بھی, وہ سب اس ڈکشنری میں موجود ہے. پتا چلا حسین چھا گئے. اب جو بھی اس کتاب کو پڑھے گا اگر اسلام سمجھنا چاہے گا تو حسین کے ذریعے سمجھے گا. تو اگر آج سمجھے گا تو پہلے ہی معین الدین چشتی اجمیری نے کہہ دیا حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. تو تہذیب, کلچر آپ رک کر صرف دیکھیے. ہم جو کچھ مانتے ہیں, جو علم ہمارے پاس ہے, اس قوم والے کے پاس, اس قوم والے کے پاس, تو حسین کا سفر جاری ہے. حسین کا سفر جاری ہے. ہر ملک ہر قوم میں پہنچ رہے ہیں حسین. تو جب ہندوستان آئے, پاکستان کی زمین سندھ اور پنجاب میں آئے, تو جو یہاں کا کلچر تھا, جو یہاں کی تہذیب تھی, اس طرح حسین کو قبول کر لی. تو ہماری جو پرانی تہذیب تھی اس کو اٹھا کر پڑھیے. تو جو کلچر اجتماعی مسلمانوں کا تھا اس میں جب حسین کو قبول کیا گیا تو اپنے کلچر کی ہر چیز حسین کی بارگاہ میں پیش کر. اب چاہے وہ خوشی کی رسم ہو یا غم کی رسم ہو. اگر ماتم کی رسم رائج تھی, غم منانے کا طریقہ رائج تھا, تو وہ حسین کے لیے مقرر کر دیا. اور اگر خوشی کی رسموں میں صحرا تھا اور مہندی تھی تو اس کو بھی شامل کر لیا. تو یہ تو بھائی کلچر کی بات ہے, اس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہے. اب چونکہ سمجھنے والوں نے سمجھا کہ بھائی وہ بچے مارے گئے جن کی ماؤں کو یہ ارمان تھا کہ شادی ہو, تو جس طرح ہمارے کلچر میں شادیاں ہوتی ہیں وہ سب کچھ ہم نے قاسم اور علی اکبر کے لیے انتخاب کر لیا. اس لیے ہم کہتے ہیں قاسم کی مہندی. یہ تہذیب کا تقاضا ہے. اب کوئی کہے کہ صاحب عرب میں مہندی نہیں ہوتی تھی, تو ہم تو اسی موضوع پہ پڑھ رہے ہیں کہ جب تک علم نہ ہو تب تک اعتراض نہ ہو. اگر مکمل بھروسہ ہے اپنے اوپر کہ علم کے ساتھ ہم اعتراض کر رہے ہیں تو اعتراض ٹھیک ہے, بہت اچھا ہے, پسند آئے گا ہر ایک کو. لیکن سوچ کے کوئی یہ کہے عرب میں مہندی نہیں تھی. عرب میں مہندی تھی, عرب میں مہندی تھی. کون کہتا ہے؟ حدیثوں میں مہندی کا ذکر ہے. سرکار دو عالم کی حدیثوں میں مہندی کا ذکر آیا. عراق میں بھی مہندی ہوتی ہے, عرب میں بھی مہندی ہوتی ہے. یہ کون کہتا ہے کہ عراق و عرب میں مہندی نہیں تھی؟ تھی. صحرا بھی تھا. صحرا لفظی عربی ہے. ارے بھائی صحرا قرآن میں ہے, صحرن کا لفظ ہے. دامادی کے لیے قرآن میں صحرن کا لفظ ہے. اسی سے نکلا صحرا کہ جب داماد آتا ہے, بیٹی بیائی جاتی ہے تو صحرا ہوتا ہے. اور جب آپ عربی لغت دیکھیں گے, سواد ہے رے الف صحرا, الف پہ 2 زبر لگے صحرن.
معنی دیکھیے عربی لغت میں اٹھا کے بڑی سے بڑی، تو آپ کو پتہ ہے کیا ملے گی اس کے معنی؟ اس کے معنی ملیں گے رت جگہ۔ ہر ایک کی اپنی اپنی تہذیب ہے، اور اسی آئینے میں جب آپ نعت لکھیں گے پیغمبر کی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ پوری دنیا کی زبانوں میں اگر نعت لکھی جا رہی ہو تو اردو والی نعت ہوگی۔ آپ اپنے تہذیب کے مطابق سرکار دو عالم کی تعریف کرتے ہیں، زلفیں ایسی تھیں، آنکھیں ایسی تھیں، بھویں ایسی تھیں، رخسار ایسے تھے، قد و قامت ایسا تھا، اخلاقیات ایسے تھے۔ یہی تو کلچر ہے، یہی تو تہذیب ہے۔ بس اسی کو امیر انیس نے تہذیب بنا کر پیش کیا۔ یہ علی اکبر ہیں، یہ قاسم ہیں، تہذیب کے دائرے میں، ثقافت کے دائرے میں۔ اور کوئی مذہب، یاد رکھیے گا، سرکار کی حدیث ہے، کوئی مذہب بغیر ادب نہیں ہے۔ لفظ ادب عربی ہے، اور پیغمبر نے یہ لفظ استعمال کیا، لفظ ادب۔ باتیں تو علم کی ہیں، میں تو کہے چلا جا رہا ہوں، اب کام ہے سننے والوں کا کہ وہ تلاش کر کر کے پڑھیں، اور پھر تصدیق ان کی عقل خود ہی کر لے گی۔ تو تہذیب کے دائرے میں اس میں جھگڑا نہیں، جو دیکھے گا ویسے بتائے گا اور ویسے کہے گا۔ جب حج میں آپ جائیں گے تو جو عرب کا کلچر ہے وہی تو حج ہے۔ لیکن بھیا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر کلچر میں مشترک ہوتی ہیں، مثلاً ماں کی محبت ہر مذہب، ہر ملت، ہر قوم میں مشترک ہے۔ اب اس میں رنگ و نسل اور یہ سب کچھ نہیں۔ تو ہاجرہ ایک ماں تھی، اپنے بیٹے کی پیاس پہ تڑپی تھی۔ فاطمہ بھی ایک ماں تھی، جس نے حسین کی شہادت کی خبر سنی تو اپنے باپ سے کہا روئے گا کون؟ سمجھ رہے نا؟ ہاجرہ بھی ایک ماں تھی، فاطمہ بھی ایک ماں ہے۔ جب آپ تاسی کریں گے عرب میں اتریں گے، وہی دین ہے، وہی دین ہے، وہی کلچر ہے۔ تو آپ کو ہاجرہ کی تاسی میں دوڑنا ہے، ماں کی محبت کا اظہار ہو جائے۔ تو ہاجرہ اور ابراہیم 5000 برس پہلے تھے، سرکار دو عالم اور ان کی بیٹی فاطمہ 1400 برس۔ آپ سے قریب کون ہے؟ ہاجرہ ابراہیم قریب ہیں یا محمد اور فاطمہ قریب ہیں؟ آپ اگر چل رہے ہیں محمد کے دین پر اور سنت ابراہیم مان رہے ہیں تو ابراہیم کے کہنے سے نہیں مان رہے، محمد کے کہنے سے مان رہے۔ چونکہ محمد سنت ابراہیمی پہ چلے اس لیے ہم سب چلتے ہیں، لیکن سنت رسول سنت ابراہیم پر حاوی رہے گی۔ سنت ابراہیم سے افضل ہے سنت محمد۔ ابراہیم کی سنت ہے کہ بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی، محمد افضل ہیں ابراہیم سے۔ یہ بھی تو دیکھو کہ محمد نے اپنے بیٹے حسین کو عید کے دن کاندھے پہ بٹھایا۔ تو اب کون سی سنت افضل ہے؟ ابراہیم کی افضل رہے گی؟ نہیں، محمد کی سنت افضل رہے گی۔ اسماعیل ابراہیم کا بیٹا اور حسین محمد کا بیٹا، اور کوئی اس میں بحث نہیں ہے کسی کتاب میں، کسی فرقے میں، اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا ابنانا و ابناکم، حسن اور حسین محمد کے بیٹے ہیں۔ محمد نے ایک حدیث نہیں 50 حدیثوں میں کہا حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، صلب علی سے، لیکن میرے بیٹے، میری بیٹی کے بیٹے میرے بیٹے۔ اور جب حسین یہ کہیں اور حسن یہ کہیں قاسم میرا بیٹا،
14 سال کا بچہ اور جو شب عاشور یہ کہتا ہے کہ یہ جو فہرست آپ نے سنائی ہے، کل جو لوگ شہید ہوں گے، آپ نے میرا نام نہیں لیا کہ اس میں میرا نام نہیں ہے؟ نام تھا۔ حسین دیکھ رہے تھے سامنے قاسم ہیں، رک گئے تھے، کچھ ناموں کو چھوڑ دیا تھا۔ اب جب قاسم نے یہ کہا کیا میرا نام نہیں ہے شہداء کی فہرست میں، تو پہلے حسین نے سوال کیا کہ قاسم یہ بتاؤ موت تمہاری نظر میں آج کیسی ہے؟ کہ میری نظر میں موت آج شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ تو امام حسین نے بھتیجے کو تسلی دی کہ نہیں، ہماری زندگی میں اشقیاء خیموں میں نہیں گھس سکتے، بلکہ علی اصغر کو میں پانی پلانے لے جاؤں گا، اور یہ میرے ہاتھ پر تیر کھا کر شہید ہوں گے۔ پورا واقعہ کربلا تو شب عاشور حسین نے سنا دیا۔ یاد رکھیے گا، جس کو معلوم نہ ہو کہ وہ مرنے والا ہے اور پھر موت آ جائے تو وہ مصیبت سمجھتا ہے، لیکن جن کو معلوم ہو کہ کس کس طرح ہم مارے جائیں گے اور پھر وہ موت کا سامنا، دنیا میں ان سے زیادہ بہادر کوئی نہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کربلا والوں سے شجاع دنیا میں کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ سب کو اپنا انجام معلوم تھا، اور پھر موت کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر 14 سال کے بچے نے وہ لڑائی لڑی ہے کہ ارزق پہلوان جیسے بہادر کے 4 برابر کے جوان بیٹوں کو قتل کر کے پھر ارزق کو بھی 2 پارا کیا، اور پھر اس طرح جنگ کی 3 دن کی بھوک اور پیاس میں کہ لشکر ہراساں ہو گیا۔ ہاں، پیاسے نہ ہوتے، کم سن نہ ہوتے، دھوپ نہ ہوتی، اور فکر نہ ہوتی کہ چچا پیاسا ہے، چچا دھوپ میں ہے۔ اسی لیے سردار فوج سے کہا تھا، شرم نہیں آتی؟ تو چھتر کے نیچے ہے اور نبی کا نواسا دھوپ میں کھڑا ہوا، سامنے دھوپ میں میرا چچا اور تو سائے میں۔ اللہ! اور پھر جنگ ایسی تھی کہ لشکر کے سردار مجبور ہوئے کہ ہم فتح نہیں پا سکتے، یہ علی کا پوتا ہے، شجاع ترین بچہ ہے، اس لیے ان لوگوں کو بلایا گیا جو نیزے چلانے میں ماہر تھے۔ اب نیزے کا وار دور سے ہوتا ہے، اس میں کوئی بہادری نہیں ہوتی۔ 2.5-3 گز کا نیزہ دور سے مارا جاتا ہے، تلوار میں تو مقابلہ ہوتا ہے۔ بھالے والوں نے چاروں طرف سے قاسم کو گھیرا اور حلقے کو تنگ کرتے ہوئے قاسم کے گرد آئے، اور پھر جب مل کر سب نے وار کیا تو بس یہی ہے تمام مقاتل میں کہ ایک آواز آئی، چچا مجھے بچائیے۔ دیکھیے، جو شہید گھوڑے سے گرتا تھا وہ کہتا تھا، حسین آپ پر آخری سلام۔ یہ وہی شہید ہے جو بار بار کہہ رہا تھا، چچا مجھے بچائیے، چچا مجھے بچائیے۔ یہ آواز کیوں آ رہی؟ اس لیے کہ اشقیاء کے گھوڑے قاسم کی لاش کو راند رہے تھے اور بھتیجا پکار رہا تھا، چچا بچا۔ بار الہ اس عبادت کو قبول فرما، ہمارے ملک پاکستان کو مستحکم فرما، اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔
بحق محمد اور آل محمد مہندی ہوتی. یہ کون کہتا ہے کہ عراق و عرب میں مہندی نہیں تھی؟ صحرا بھی تھا. صحرا لفظی عربی ہے. ارے بھائی صحرا قرآن میں ہے. سحرن کا لفظ ہے. دامادی کے لیے قرآن میں سحرن کا لفظ ہے. اسی سے نکلا سحرا کہ جب داماد آتا ہے بیٹی بیائی جاتی ہے تو سحرا ہوتا ہے. اور جب آپ عربی لغت دیکھیں گے سواد ہے رے الف سحرا الف پہ 2 زبر لگے سحرن. معنی دیکھیے عربی لغت میں اٹھا کے بڑی سے بڑی. تو آپ کو پتہ ہے کیا ملے گی اس کے معنی؟ اس کے معنی ملیں گے رت جگہ. ہر ایک کی اپنی اپنی تہذیب ہے. اور اسی آئینے میں جب آپ نعت لکھیں گے پیغمبر کی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ پوری دنیا کی زبانوں میں اگر نعت لکھی جا رہی ہو تو اردو والی نعت ہوگی. آپ اپنے تہذیب کے مطابق سرکار دو عالم کی تعریف کرتے ہیں. زلفیں ایسی تھیں، آنکھیں ایسی تھیں، بھویں ایسی تھیں، رخسار ایسے تھے، قد و قامت ایسا تھا، اخلاقیات ایسے تھے. یہی تو کلچر ہے، یہی تو تہذیب ہے. بس اسی کو میر انیس نے تہذیب بنا کر پیش کیا. یہ علی اکبر ہیں، یہ قاسم ہیں. تہذیب کے دائرے میں، ثقافت کے دائرے میں. اور کوئی مذہب، یاد رکھیے گا سرکار کی حدیث ہے، کوئی مذہب بغیر ادب نہیں ہے. لفظ ادب عربی ہے اور پیغمبر نے یہ لفظ استعمال کیا، لفظ ادب. باتیں تو علم کی ہیں، میں تو کہے چلا جا رہا ہوں. اب کام ہے سننے والوں کا کہ وہ تلاش کر کر کے پڑھیں اور پھر تصدیق ان کی عقل خود ہی کر لے گی. تو تہذیب کے دائرے میں اس میں جھگڑا نہیں. جو دیکھے گا ویسے بتائے گا اور ویسے کہے گا. جب حج میں آپ جائیں گے تو جو عرب کا کلچر ہے وہی تو حج ہے. لیکن بھیا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر کلچر میں مشترک ہوتی ہیں. مثلا ماں کی محبت ہر مذہب، ہر ملت، ہر قوم میں مشترک ہے. اب اس میں رنگ و نسل اور یہ سب کچھ نہیں. تو ہاجرہ ایک ماں تھی، اپنے بیٹے کی پیاس پہ تڑپی تھی. فاطمہ بھی ایک ماں تھی جس نے حسین کی شہادت کی خبر سنی تو اپنے باپ سے کہا روئے گا کون؟ سمجھ رہے نا؟ ہاجرہ بھی ایک ماں تھی، فاطمہ بھی ایک ماں. جب آپ تاسی کریں گے عرب میں اتریں گے. وہی دین ہے، وہی دین ہے، وہی کلچر ہے. تو آپ کو ہاجرہ کی تاسی میں دوڑنا ہے. ماں کی محبت کا اظہار ہو جائے. تو ہاجرہ اور ابراہیم 5000 برس پہلے تھے. سرکار دو عالم اور ان کی بیٹی فاطمہ 1400 برس. آپ سے قریب کون ہے؟ ہاجرہ ابراہیم قریب ہیں یا محمد اور فاطمہ قریب ہیں؟ آپ اگر چل رہے ہیں محمد کے دین پر اور سنت ابراہیم مان رہے ہیں تو ابراہیم کے کہنے سے نہیں مان رہے، محمد کے کہنے سے مان. چونکہ محمد سنت ابراہیمی پہ چلے اس لیے ہم سب چلتے ہیں. لیکن سنت رسول سنت ابراہیم پر حاوی رہے گی. سنت ابراہیم سے افضل ہے سنت محمد. ابراہیم کی سنت ہے کہ بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی. محمد افضل ہیں ابراہیم سے. یہ بھی تو دیکھو کہ محمد نے اپنے بیٹے حسین کو عید کے دن کاندھے پہ بٹھایا. تو اب کون سی سنت افضل ہے؟ ابراہیم کی افضل رہے گی؟ نہیں، محمد کی سنت افضل رہے گی.
اسماعیل ابراہیم کا بیٹا اور حسین محمد کا بیٹا، اور کوئی اس میں بحث نہیں ہے کسی کتاب میں کسی فرقے میں، اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا ابنانا و ابناکم، حسن اور حسین محمد کے بیٹے ہیں۔ محمد نے ایک حدیث نہیں 50 حدیثوں میں کہا حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، صلب علی سے لیکن میرے بیٹے، میری بیٹی کے بیٹے میرے بیٹے۔ اور جب حسین یہ کہیں اور حسن یہ کہیں قاسم میرا بیٹا، 14 سال کا بچہ، اور جو شب عاشور یہ کہتا ہے کہ یہ جو فہرست آپ نے سنائی ہے، کل جو لوگ شہید ہوں گے، آپ نے میرا نام نہیں لیا، کہ اس میں میرا نام نہیں ہے؟ نام تھا۔ حسین دیکھ رہے تھے سامنے قاسم ہیں، رک گئے تھے، کچھ ناموں کو چھوڑ دیا تھا۔ اب جب قاسم نے یہ کہا کیا میرا نام نہیں ہے شہداء کی فہرست میں، تو پہلے حسین نے سوال کیا کہ قاسم یہ بتاؤ موت تمہاری نظر میں آج کیسی ہے؟ کہ میری نظر میں موت آج شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ تو امام حسین نے بھتیجے کو تسلی دی، کہا نہیں، ہماری زندگی میں اشقیاء خیموں میں نہیں گھس سکتے، بلکہ علی اصغر کو میں پانی پلانے لے جاؤں گا، اور یہ میرے ہاتھ پر تیر کھا کر شہید ہوں گے۔ پورا واقعہ کربلا تو شب عاشور حسین نے سنا دیا۔ یاد رکھیے گا، جس کو معلوم نہ ہو کہ وہ مرنے والا ہے اور پھر موت آ جائے تو وہ مصیبت سمجھتا ہے، لیکن جن کو معلوم ہو کہ کس کس طرح ہم مارے جائیں گے اور پھر وہ موت کا سامنا، دنیا میں ان سے زیادہ بہادر کوئی نہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کربلا والوں سے شجاع دنیا میں کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ سب کو اپنا انجام معلوم تھا، اور پھر موت کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر 14 سال کے بچے نے وہ لڑائی لڑی ہے کہ ارزق پہلوان جیسے بہادر کے 4 برابر کے جوان بیٹوں کو قتل کر کے پھر ارزق کو بھی 2 پارا کیا، اور پھر اس طرح جنگ کی 3 دن کی بھوک اور پیاس میں کہ لشکر ہراساں ہو گیا۔ ہاں، پیاسے نہ ہوتے، کم سن نہ ہوتے، دھوپ نہ ہوتی اور فکر نہ ہوتی کہ چچا پیاسا ہے، چچا دھوپ میں ہے، اسی لیے سردار فوج سے کہا تھا شرم نہیں آتی، تو چھتر کے نیچے ہے اور نبی کا نواسا دھوپ میں کھڑا ہوا، سامنے دھوپ میں میرا چچا اور تو سائے میں۔ اللہ! اور پھر جنگ ایسی تھی کہ لشکر کے سردار مجبور ہوئے کہ ہم فتح نہیں پا سکتے، یہ علی کا پوتا ہے، شجاع ترین بچہ ہے، اس لیے ان لوگوں کو بلایا گیا جو نیزے چلانے میں ماہر تھے۔ اب نیزے کا وار دور سے ہوتا ہے، اس میں کوئی بہادری نہیں ہوتی، 2.5-3 گز کا نیزہ دور سے مارا جاتا ہے، تلوار میں تو مقابلہ ہوتا ہے۔ بھالے والوں نے چاروں طرف سے قاسم کو گھیرا اور حلقے کو تنگ کرتے ہوئے قاسم کے گرد آئے، اور پھر جب مل کر سب نے وار کیا تو بس یہی ہے تمام مقاتل میں کہ ایک آواز آئی، چچا
مجھے بچائیے. دیکھیے جو شہید گھوڑے سے گرتا تھا وہ کہتا تھا حسین آپ پر آخری سلام. یہ وہی شہید ہے جو بار بار کہہ رہا تھا چچا مجھے بچائیے، چچا مجھے بچائیے. یہ آواز کیوں آ رہی؟ اس لیے کہ اشقیاء کے گھوڑے قاسم کی لاش کو راند رہے تھے اور بھتیجا پکار رہا تھا چچا بچا. باراللہ اس عبادت کو قبول فرما، ہمارے ملک پاکستان کو مستحکم فرما، اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما. بحق محمد اور آل محمد.